أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وصلى الله على النبي الكريم. سورة الصاد. اس سورت کا تعارف یہ ہے کہ العزت الالہیہ، اللہ والی عزتیں. پچھلی سورت میں مشرکین و کفار کا ایک قول نقل کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ لو ان عندنا ذکر من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین، کہ اگر ہمارے سامنے پہلے لوگوں کی کوئی ہسٹری موجود ہوتی، کوئی ذکر ہوتا ان کا، تو ہم بھی اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہوتے ہیں. کیونکہ زمین والوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارا سٹیٹس ہائی لوگوں کے ساتھ ہو، تو چونکہ ان کے سامنے شیطان اور کفار لوگ ہی اپنا جھوٹا موٹا سٹیٹس، اپنی عزت اور وقار جھوٹی دکھاتے ہیں، تو لوگ دیکھا دیکھی انہی کے پیچھے چل کر کافر بننے کی سوچتے ہیں، نعوذ باللہ. اور اسلام کی طرف اسی لیے نہیں آتے، اگر آ بھی جائیں تو انہیں بوجھل لگتا ہے، نعوذ باللہ. تو ان کو عزت چاہیے ہوتی ہے، تو اسی لیے سرکشی کا نام وہ عزت رکھتے ہیں. بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. اس صورت میں فرمایا کہ کافروں کو اپنے نام نہاد عزت اور بدبختی چاہیے ہوتی ہے، نعوذ باللہ. جبکہ عزتوں والا ذکر تو قرآن میں موجود ہے کہ اصل عزتیں کس کو کہتے ہیں. اگر یہ عزتیں تھیں تو ایک ہوا نے اٹھا کر پھینک دیا، وہ قومیں کیوں تباہ ہو گئیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب. یہ بھی سارے کے سارے عزتیں جھوٹے وقار دنیا میں بنا کر انبیاء کے ساتھ لڑتے تھے. قوم نوح، قوم عاد، فرعونی، سمودی، قوم لوط اور اسی طرح قوم شعیب، یہ بڑی بڑی اپنے آپ کو حزب سمجھتے تھے. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب. ہر ایک نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اپنے رسول کو جھٹلایا، پھر میں اللہ کی سزا آئی. یہ بھی ایک ہی چیخ اور چنگھاڑ کے انتظار میں ہے. ما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق. وہ ایک ہی چیخ آئے گی، پھر ان کو کچھ بھی نہ ملے گا، صرف یہی کہہ رہے ہوں گے ربنا. اور ابھی یہ کہتے ہیں ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. اللہ حساب سے پہلے جو عذاب دینا ہے نا ابھی دے لے، نعوذ باللہ. یعنی انہیں اپنی دنیا کے جھوٹے وقار چاہیے اور بڑے بڑے تکبر کرتے ہیں. تو یہ صورت العزت الالہیہ ہے کہ اصل عزت کہاں ہے. تو اس لیے اس پوری صورت کا دعویٰ بنے گا القرآن ذکر الالہ الواحد القہار الوہاب للاخیار الغفار للاشرار. کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ذکر الالہ الواحد القہار. یہ اس الہ کا ذکر ہے جو یکتا ہے اپنی ذات و صفات میں، القہار جو غالب ہے اپنی حکومت میں، اپنے فیصلے نافذ کرنے میں، اپنی مرضیاں چلانے میں. وہ ایک اکیلا ہے، اس کو عزت کہتے ہیں. یہ اصل وقار ہے. الوہاب للاخیار، پھر اچھے لوگوں کو ہبہ کرنے والی ذات ہے، اخیار کو عزتیں دینے والی ذات ہے. الوہاب للاخیار الغفار للاشرار. البتہ جو شریر لوگ ہیں ان کو بھی ایک موقع ضرور دیتا ہے کہ معافیوں کی طرف آ جائیں. اگر وہ بھی معافیاں مانگتے ہیں تو اللہ ان کو بھی معاف کرے گا، لیکن اگر وہ اسی طرح اٹک کر رہے ہمارے ساتھ اپنی جھوٹی عزتوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کی تو پھر ان کی تباہی مقدر ہے. شیطان نے بھی اپنی عزتیں لینے کی کوشش کی تھی جھوٹی،
نعوذ باللہ، اس کا بھی واقعہ بیان کیا جب اللہ نے فرمایا کیوں تو نے تکبر کیا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جب یہ استکبر وکان من الکافرین تھا، کافروں میں سے بڑا بننا چاہا، تکبر کرنا چاہا، تو اللہ نے پوچھ لیا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ جس چیز کو میں اللہ نے اپنی قدرت و رحمت کے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کما یلیق بشانی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے. تو پھر اس کا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس کی طرف سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سجدہ تو اس کا ہوتا ہے جس کا امر چل رہا ہوتا ہے، عبادت تو اسی کی ہوتی ہے. عبادت تو میری تھی نا، میں نے جس طرف بھی جہاں بھی جھکنے کا حکم دیا، کیوں نہیں تم جھکے؟ اس طرح امت محمدیہ کو حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم فولوا وجوہکم شطرہ، کہ تم مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے. تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کعبہ کی عبادت تو نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن حکم تو اللہ کا ہے، جہاں فرمائیں گے وہیں جھکنا ہے. تو اب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بطور قبلہ کے تھے، قبلہ کی اپنی منزلت ہے، اپنی قدر ہے، لیکن شیطان ابلیس، اللہ نے پوچھا استکبرت ام کنت من العالین، یہ جان بوجھ کر بڑا بننا ہے کہ تو واقعی بہت بڑا ہے تو نہیں تو کچھ بھی، اور بڑا کیوں بننا چاہ رہا ہے؟ قال انا خیر من، کہا کہ میں بہت بہتر ہوں. نعوذ باللہ، جب اللہ کا حکم جو بندہ چھوڑے کھڑا ہو اور وہ کہے میں بہت بہتر ہوں، یہ تو اس کی ابلیسیت ہے، یہی تو شیطنت ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ میں سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی کو کمزور اور ذلیل سمجھا. نعوذ باللہ، کسی کو بھی حقیر کمزور سمجھنا یہ سب سے پہلے شیطان ابلیس کا کام تھا. پھر یہ چلتے چلتے سلسلہ آگے چلا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بڑا غصہ ہوتے تھے اگر کوئی دعوی الجاہلیہ، قوموں کا عروج، جس طرح کے مشرکین جن کو پانی پینے پلانے پر جھگڑا ہو جاتا تھا، اتنی گھٹیا ذہنیت والے، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم فلاں کے بیٹے ہیں، ہماری فلاں قوم ہے، ہم فلاں طاقتور لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے تھے ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی باتیں اسلام میں کم از کم نہیں ہونی چاہیے. کوئی یہ نہ کہے مہاجر صحابی کہ ہم مہاجرین میں سے ہیں، کوئی انصار صحابی اس وجہ سے فقط فخر نہ کرے کہ ہم انصار ہیں. یہ تو دعوی الجاہلیہ ہے. اللہ نے سب کو بھائی بھائی بنایا ہے، سب کے عزت اور وقار اللہ نے نصیب فرمائی. یہ جھوٹی عزتیں ہیں جو ابلیس کہتا ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین فاخرج منها فانک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو رجیم ہے. وان علیک لعنتی الی یوم الدین، تو ایسا مردود ہے کہ قیامت تک میری لعنتیں تیرے اوپر برستی رہیں گی. اخیار کا ذکر کرنا ہے، عزت والوں کا ذکر کرنا ہے، تو وہ اس صورت میں فرمایا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو دیکھیے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، وہ جب پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، پہاڑ بھی پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کیا، انہیں سمجھ دی تھی، فصل الخطاب دیا تھا. یہ عزتیں ہوتی ہیں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، پھر ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، سلیمان علیہ السلام. پھر وہ اتنے طاقتور بادشاہ ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑے پالتے ہیں، ہوائیں ان کے لیے مسخر ہیں، اور جنات بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے. وہ ان کو اسلام پر مجبور نہیں کرتے تھے، دعوت تو چلتی تھی، لیکن اگر کوئی حکم نہ مانتا تھا، صرف وہ حکم جو سیدنا داؤد علیہ السلام کسی چیز کے بنانے کے یا غوطوں کے حکم دیتے تھے، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، تو وہ اتنا بھی حکم نہیں مانتے تھے تو ان کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیتے تھے. آخرین مقرنین فی الاسفار، اس سے بھی بڑی حکومت تمہیں دیکھنی ہے، اس سے بھی بڑا ذکر تمہیں دیکھنا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی اگر عزتوں والے ذکر ہمارے سامنے ہوتے تو ہم مان لیتے، یہ ہے نا ذکر جو قرآن بیان کر رہا ہے. دیکھتے ہو سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ غریب سے غریب پیغمبر ہیں، بیمار ہیں،
لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے لیے زمین سے چشمے جاری کیے اور ان کو مال اور اولاد اور رحمتیں ایسی عطا کی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی، ان کی بیماری کوئی تھی تو ختم ہو گئی۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ یہ سیدنا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، باپ دادا پوتا، یہ سلسلہ بسلسلہ انبیاء کے واقعات تم پڑھ چکے ہو پچھلی صورتوں میں۔ وہ کیا عزتیں نہیں تھیں؟ ان کی عزتوں کی تو تم ہوا کو بھی نہیں مل سکتے جتنی اللہ نے ان کو نصیب فرمائی تھی۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ یہ بڑے خیر والے لوگ تھے، یہ یہاں والی عزت ہی تھی نا۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ۔ پھر متقیوں کے لیے جو عمدہ عمدہ ٹھکانے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، اصل تو وہ عزتیں ہیں، یہ عزتیں نہیں جو دنیا میں تم اللہ کے دین کو للکارتے ہو اور اپنے سٹیٹس بنانے کی اور اپنے عزتوں کے پیچھے چل رہے ہو۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ تو یہ اصل میں صورت العزت الالہیہ ہے، اللہ والی عزتیں۔ اللہ ہم سب کو وہی عزتیں نصیب فرمائے جو اللہ چاہتے ہیں۔ وما علینا الا